بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حشر 28ویں پارے کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ رکھو اور ہر شخص خوب دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہاں جو فرمایا اے ایمان والو اللہ کا لحاظ رکھو، اور چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کل لغد قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد کہتے ہیں کل کو، آنے والے دن کو۔ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ مراد اس سے کل کا دن آخرت کا دن ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے اور بہت مؤثر انداز میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کا تذکرہ کیا کہ دنیا کی حیثیت کتنی ہے۔ دنیا کی حیثیت گویا کہ آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی سی ہے۔ جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہیے کہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، یعنی آج جو ہے یہ پوری دنیا یہ ایک دن کے برابر ہے، اور اس کے بعد جو آخرت ہے وہ بہت طویل ہے، لیکن اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت صرف ایک دن کی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ چاہیے کہ دیکھ لے کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت یقینی ہے، آنا ہے اسی طرح جیسے کہ آج کے بعد کل آنے والا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت یقینی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت قریب ہے، جیسے کہ آج کے بعد آنے والا دن کل ہوتا ہے، بالکل قریب ہے وہ، اسی طرح سے قیامت بھی قریب ہے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا، خدا جانے کتنے سالوں کے بعد ہو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ہو، لیکن تو قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ جب قریب ہے تو آخرت کی لوگوں تیاری کر لو، اس دنیا کو اپنے لیے سب کچھ مت سمجھو، آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت ہی مومن کا اصل ٹھکانہ ہے، اور وہاں کی ابدی اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اسی کے لیے ہیں جس نے وہاں کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ اور دانشمندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آنے والے کل کی تیاری کی جائے۔ ہم اگر کہیں ایسی جگہ جانے والے ہوں جہاں کے بارے میں معلوم ہو کہ ہمیں ضروریات زندگی دستیاب نہیں ہوں گے، تو دانشمندی یہ ہوتی ہے کہ آدمی وہاں کے لیے کچھ سامان تیار کر لیتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ وہ ضرورت پڑے گی تو وہ سامان ہمیں مل جائے، نہ یہ کہ وہ اسی طرح کہیں دست خالی ہاتھ چلا جائے۔ اگر کوئی خالی ہاتھ جاتا ہے تو عقل مند اور دانشمند نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد جو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے، صاف طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کو بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ وہ خود کو بھول جاتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو کیا ہوا نتیجے میں؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، یعنی ان کو ایسے حالات میں مبتلا کرتا ہے، ان کے لیے آخرت کوئی چیز نہیں رہ جاتی۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک حیوان کی طرح سے کر دیتا ہے، جیسے ایک حیوان ہے اس کو کچھ نہیں پتا، بس وقت گزر رہا ہے، اس کا روز و شب گزر رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، اس کو کچھ نہیں پتا۔ اس بشر کو، انسان کو ایک مقصد لے کے اللہ نے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے، اس کو کل کی تیاری کرنی ہے۔ اب اگر وہ کل کی تیاری نہیں کرتا اور خدا کو فراموش کر دیتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، تو خدا بھی اس کو بھلا دیتا ہے، ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟
کہ وہ اپنا اچھا برا کچھ نہیں سمجھتا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جانور حیوان اس کو اپنے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اسی طرح یہ انسان اچھے برے کی تمیز سے غافل ہو جاتا ہے، خود کو فراموش کر بیٹھتا ہے. کیسے؟ کیا کوئی خود کو بھول سکتا ہے؟ سوال آپ کر سکتے ہیں، کیا کوئی خود کو بھول سکتا ہے، اپنے آپ کو بھول سکتا ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے. قرآن مجید ہی کہہ رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان ان کے اوپر ایسا حاوی اور غالب ہو جاتا ہے، ایسا ان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ایسا ان کے اوپر اپنا تسلط جما لیتا ہے، ایسا اپنے قابو میں کر لیتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیتا ہے. ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن جیسے عام ایک حیوان ہے، کھایا پیا ختم ہو گئے، اسی طرح سے ان کا حال ہے، کمایا کھایا پیا پہنا عیش کیا ختم ہو گئے. اپنے دنیا میں آنے کا نہ ان کے سامنے مقصد واضح ہوتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور شیطان کے چنگل میں وہ ایسا پھنس جاتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو انہوں آیتوں میں جو بات کہی گئی کہ مومن کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کل کی تیاری کرے، جو اس کا دار قرار ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ تھوڑے دن کی جگہ ہے، اس پر تکیہ نہ کر لے بلکہ وہاں کی تیاری کرے، وہی دانش مند کہا جائے گا. اور یہ جو کہا گیا کہ ایسے مت بنو کہ تم اللہ کو بھول جاؤ کہ اللہ تم کو بھلا دے، تم اپنا آپ بھول جاؤ. اللہ سے تعلق مضبوط کرے مومن، اسی میں اس کی فلاح اور کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن.